الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تفسیر قرآن بسلسلہ تراویح رمضان کے آخری سلسلے میں ہم حاضر ہیں۔ 27ویں دن کی تراویح میں قرآن پاک کی جن آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کا مختصر خلاصہ عرض کیا جائے گا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا، انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا۔ پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ قرآن پاک کی یہ 5 وہ آیات ہیں جو سب سے پہلے نازل کی گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر غار حرا میں سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام جو وحی کی ابتدائی 5 آیات لے کر نازل ہوئے وہ یہ آیات مبارکہ تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلا سبق جو دیا وہ پڑھنے کے بارے میں ہے کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اور جس کی آخری آیت ہے کہ انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سرکش انسان کے بارے میں ارشاد فرمایا، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی۔ ہاں بے شک آدمی سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ اپنے آپ کو اللہ سے بے پرواہ سمجھ لیا۔ سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ اپنے آپ کو اللہ سے بے پرواہ سمجھ لیا، بے شک تیرے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ آیات ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی، فرمایا کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے بندے کو جب وہ نماز پڑھے؟ بھلا دیکھو تو اگر وہ نماز سے روکنے والا ہدایت پر ہوتا یا پرہیزگاری کا حکم دیتا تو کیا ہی اچھا تھا۔ بھلا دیکھو تو اگر اس نے نبی کو جھٹلایا اور منہ پھیرا ہے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ الم یعلم بان اللہ یری، کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یہ وہ نسخہ ہے جو تمام گناہوں سے بچنے کے لیے کافی ہے کہ اگر انسان اس کا مراقبہ کرتا ہے اور اس تصور کو اپنے دل و دماغ میں جما لیتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے تو گناہوں سے بچنا نہایت آسان ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا رکوع سورۃ القدر جو آج کی رات کے لیے بطور خاص اللہ عز و جل نے نازل فرمائی۔ شب قدر کے بارے میں یہ سورہ مبارکہ ہے اور 27ویں رات بزرگان دین کے فرمان کے مطابق شب قدر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس رات کی شان میں بیان فرماتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور جبرائیل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ یہ رات صبح طلوع ہونے تک سراسر سلامتی ہے۔ یہ رات صبح طلوع ہونے تک سراسر سلامتی ہے۔ تو آج کی مقدس رات شروع ہونے سے لے کر صبح صادق تک اللہ عز و جل نے سلامتی ہی سلامتی بنائی ہے۔ اس کے بعد سورۃ البینہ، اس میں اللہ عز و جل نے کافروں، مشرکوں اور مومنوں کے انجام کا بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ۔ بے شک اہل کتاب میں جو کافر ہوئے
وہ اور مشرک سب جہنم کی آگ میں ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، وہی تمام مخلوق میں سب سے بدتر ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ، ان کا صلہ ان کے رب کے پاس بسنے کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہ بشارت اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے۔ فرما دیا کہ جو ایمان والا ہے اور اچھے کام کرنے والا ہے، اعمال صالحہ کرنے والا ہے، صالحین کے گروہ میں داخل ہے، وہ تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہے۔ تو اچھا اور برا ہونے کا مدار رنگ پر، نسل پر، مال و دولت پر، دنیاوی جاہو جمال پر، جاہو جلال پر، شان و شوکت پر نہیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں بہتر ہونے کا مدار ایمان اور اعمال صالحہ پر ہے۔ جس کا ایمان جتنا مضبوط، جتنا قوی، جتنا کامل، اور جس کے اعمال صالحہ جتنے بہتر ہیں، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ اتنا بلند ہے اور خدا کی بارگاہ میں اتنا ہی وہ مخلوق میں بہترین ہے۔ اس کے بعد چوتھا رکوع سورۃ الزلزال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر اس سورت میں بیان فرمایا، ارشاد فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، جب زمین اپنے زلزلے کے ساتھ تھر تھرا دی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے گی اور آدمی کہے گا اسے کیا ہوا، اس دن زمین اپنی خبریں بتائے گی، اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا ہے۔ اس دن لوگ اپنے مختلف حالتوں میں لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں، تو جو ایک ذرہ برابر بھلائی کرے گا وہ اسے دیکھے گا اور جو ایک ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اسے دیکھے گا۔ دو باتیں یہاں پر اس سورہ مبارکہ میں بطور خاص ارشاد فرمائی۔ پہلی بات فرمائی کہ قیامت آئے گی زلزلے کے ساتھ، پھر اس کے ساتھ فرمایا کہ زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے گی کہ سارے مردے زمین سے باہر نکل آئیں گے۔ انسان کہے گا اسے کیا ہوا، اس دن زمین اپنی خبریں بتائے گی، اس لیے کہ اس کے رب نے اسے حکم بھیجا۔ زمین اپنی خبریں بتائے گی، کیا خبریں بتائے گی؟ اس کی تفسیر کے اندر علماء نے تحریر فرمایا کہ زمین کا ہر خطہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ فلاں بندے نے میرے اوپر یہ کام کیا تھا۔ جس آدمی نے جہاں کھڑے ہو کر نیکی کا کام کیا، نماز پڑھی، زکوٰۃ ادا کی، وہاں پر کسی مسلمان کی مدد کی، کسی کا بھلا کیا، خیر خواہی کی، ذکر اللہ کیا، درود پڑھا، جو نیک کام جہاں پر کیا، زمین اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی کہ اے مولا اس بندے نے میرے اوپر کھڑے ہو کر فلاں فلاں نیک کام کیے، اور جس نے گناہ کا کام کیا، معاذ اللہ بدکاری کی، بد نگاہی کی، برا کام کیا، ظلم کیا، یا اور جو بھی گناہ کا کام کیا، زمین کا وہ ٹکڑا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اے اللہ اس بندے نے میرے اوپر کھڑے ہو کر تیری نافرمانی کا فلاں فلاں کام کیا تھا۔ بندے کے جو نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں وہ بھی گواہی دیں گے، آدمی کی زبان پر مہر لگا دی جائے گی، اس کے اعضاء بتائیں گے کہ ہم نے کیا کیا کام کیے، اور اس کے ساتھ جس زمین کے ٹکڑے پر جو گناہ کیا ہوگا وہ زمین کا ٹکڑا بتائے گا کہ اے اللہ مجھ پر اس بندے نے فلاں گناہ کیا تھا۔ تو مختلف چیزیں انسان کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی دینے والی ہوں گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا معاملہ ایسا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ایک ذرہ برابر نیکی کا کام کرے گا، بھلائی کا کام کرے گا، وہ قیامت کے دن اسے دیکھے گا۔ ایک معمولی سی نیکی بھی کی ہوگی، راستے میں چلتے ہوئے اگر کیلے کا چھلکا یا کسی پھل کا چھلکا نظر آ گیا اور جاتے ہوئے پاؤں کے ساتھ اس کو ہٹا دیا، کوئی تکلیف دہ چیز نظر آئی ہاتھ کے ساتھ اٹھا کر سائڈ میں رکھ دی، یا کسی مسلمان کا ایک کلمے کے برابر نیکی کی،
کسی کو مسکرا کے دیکھ لیا، کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کی، جو بھی نیک کام کرے گا قیامت کے دن اس کا صلہ دیکھے گا۔ اور اسی طرح فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ایک ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھے گا۔ ایک معمولی سا گناہ جو صغیرہ ہو، صغیرہ کی بھی جو سب سے نیچے والی صورت ہے، ہاں اس نے وہ گناہ کیا ہو، قیامت کے دن اس گناہ کو دیکھے گا کہ میں نے یہ گناہ کیا تھا۔ تو ہر نیکی اور بدی خدا کی بارگاہ میں پیش ہوگی، اور ہر نیکی اور بدی پر اس کی جزا اور اس کا صلہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد سورۃ العادیات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف چیزوں کی قسمیں بیان کر کے اس کے بعد انسان کی حالت بیان کی۔ فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، وانہ علی ذلک لشہید، اور بے شک اس بات پر وہ خود گواہ ہے کہ بندہ خدا کا شکر ادا نہیں کرتا جیسے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، بندہ خود اس پر گواہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ مال کی محبت میں بڑا شدید ہے۔ آدمی مال کی محبت میں بڑا شدید ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، تو کیا وہ نہیں جانتا جب وہ اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہیں؟ کیا بندہ نہیں جانتا جب وہ اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہیں اور جو بات سینوں میں ہے وہ کھول دی جائے گی، بے شک ان کا رب اس دن ان کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالی بندوں کا ہر عمل دیکھ رہا ہے، اس کی خبر رکھتا ہے، اس کا علم رکھتا ہے، اور قیامت کے دن جب مردے قبروں سے نکالے جائیں گے اور جو باتیں سینوں میں چھپی ہوئی ہوں گی وہ بھی کھول دی جائیں گی۔ جو ظاہری باطنی اعمال ہیں تمام کے تمام خدا کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے اور ایک ایک عمل کا حساب دیا جائے گا۔ اس کے بعد چھٹا رکوع سورۃ القاریہ، اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا، ارشاد فرمایا القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ فرمایا وہ دل دہلا دینے والی، القاریہ وہ دل دہلا دینے والی، مل قاریہ وہ دل دہلا دینے والی کیا ہے، وما ادراک مل قاریہ اور تجھے کیا معلوم کہ وہ دل دہلا دینے والی کیا ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن آدمی میدان قیامت میں پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے اور پہاڑ رنگ برنگی بھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ اس دن حساب کا انداز کیا ہوگا؟ فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو بہرحال جس کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ تو پسندیدہ زندگی میں ہوں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، اور بہرحال وہ جس کی نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے، جس کی نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے، گناہ بڑھ جائیں گے، فرمایا فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ اور تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے، وہ ہاویہ کیا ہے؟ فرمایا نارن حامیہ، ایک شعلے مارتی آگ ہے، ایک شعلے مارتی آگ ہے جس میں وہ لوگ جائیں گے جن کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے، گناہوں کے پلڑے بھاری ہوں گے۔ اس کے بعد سورۃ التکاثر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں بندوں کی غفلت کی وجہ بیان فرمائی اور اس غفلت کے بارے میں تنبیہ فرمائی۔ ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا، الہاکم التکاثر، زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ ہاں ہاں اب جلد جان جاؤ گے، پھر یقیناً تم جلد جان جاؤ گے، یقیناً اگر تم یقینی علم کے ساتھ جانتے۔ پھر فرمایا بے شک تم ضرور جہنم کو دیکھو گے،
پھر بے شک تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اللہ نے جو بندے کو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ تمہیں مال زیادہ جمع کرنے کی طلب نے غافل کر رکھا ہے۔ ہر وقت مال کی طلب، نوکری مال کے لیے، صبح مال کے لیے، شام مال کے لیے، نمازوں کا ترک مال کے لیے، نماز نہ پڑھنا مال کے لیے، زکوٰۃ نہ دینا مال کی وجہ سے، گناہوں میں پڑ جانا مال کی وجہ سے، حلال و حرام کی تمیز ختم کر دینا۔ فرمایا کہ یہ تمام چیزیں اس لیے ہیں کہ مال زیادہ جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا ہے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ جا دیکھا۔ آدمی قبر میں جانے تک مال کی طلب میں لگا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جلد جان جاؤ گے کہ یہ مال کی ہرس تمہیں کہاں تک پہنچاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ تم سے قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو نعمت استعمال کی۔ ضروری ہے کہ نعمت بہت بڑی ہو تو اس کے بارے میں پوچھا جائے۔ کھانا کھانا یہ بھی نعمت، پانی پینا یہ بھی نعمت، مشروبات پینا یہ بھی نعمت، ٹھنڈا پانی پینا یہ بھی نعمت، ہوا کا ملنا، سانس لینا یہ بھی نعمت، کپڑے پہننا یہ بھی نعمت، گھر ملنا یہ بھی نعمت۔ ہر نعمت کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ یہ نعمت کیسے حاصل کی، اسے کس انداز میں خرچ کیا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، فلاں نعمت ملی کیسے ملی، کس انداز میں اس کو استعمال کیا گیا، ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس کے بعد سورۃ العصر ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو مختلف چیزوں کے بارے میں سمجھایا۔ ارشاد فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، زمانہ محبوب کی قسم، مطلق زمانے کی قسم، وقت عصر کی قسم، نماز عصر کی قسم۔ چار تفسیریں اس کے بارے میں بیان کی گئی۔ ارشاد فرمایا زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ عمومی طور پر انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے کہ گناہ میں پڑا رہتا ہے، غفلت میں پڑا رہتا ہے، دنیا میں پڑا رہتا ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق بات کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو خسارے اور نقصان میں نہیں ہیں۔ تو جو ایمان نہ لانے والے وہ بھی خسارے میں، جو ایمان لائے مگر اچھے کام نہیں کرتے وہ بھی خسارے میں، جو ایمان لائے اور اچھے کام کرنے کی چند صورتیں تو اختیار کرتے ہیں مگر دوسروں کو نیکی کی دعوت نہیں دیتے، دوسروں کو گناہوں سے روکتے نہیں ہیں، جہاں روکنا ان کی ذمہ داری بنتی ہے، فرمایا وہ بھی خسارے میں۔ اس کے بعد 9ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مال جمع کرنے کے حوالے سے بیان فرمایا اور کچھ عیوب کا بیان کیا۔ ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي أَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ۔ اس کے لیے خرابی ہے جو لوگوں کے منہ پر عیب نکالے، پیٹھ پیچھے برائی کرے، منہ پر تانا دے، پیٹھ پیچھے غیبت کرے، فرمایا اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے خرابی ہے۔ جس نے مال جوڑا اور گن گن کر رکھا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا، فرمایا ہرگز نہیں، وہ ضرور چورا چورا کر دینے والی میں پھینکا جائے گا۔ اور تجھے کیا معلوم کہ وہ چورا چورا کر دینے والی کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، وہ جو دلوں پر چڑھ جاتی ہے، بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی لمبے لمبے ستونوں میں۔ تو جو محض مال جمع کرتا ہے، منہ پر تانا دیتا ہے، پیٹھ پیچھے غیبت کرتا ہے، مال جمع کرتا ہے اور اسے گن گن کر رکھتا ہے اور اسی میں مگن رہتا ہے، اسی میں مصروف رہتا ہے، تو فرمایا کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ دنیا میں رکھنے والا ہے، بلکہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینکا جائے گا، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ میں پھینکا جائے گا جو دلوں پر چڑھ جانے والی ہے۔ یہ آیت مبارکہ بنیادی طور پر
کافروں کے حوالے سے ہے، لیکن جو اس میں اوصاف اور خصلتیں بیان کی گئی ہیں اس پر مسلمانوں کو بھی غور کرنے کی حاجت۔ اس کے بعد 10واں رکوع، قرآن پاک کی مشہور سورہ مبارکہ سورۃ الفیل، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا، کیا ان کا مکر و فریب اس نے تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر فوج در فوج پرندے بھیجے جو انہیں کینکر کے پتھروں سے مارتے تھے تو انہیں جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ اصحاب ابرہہ کا واقعہ، ابرہہ یمن کا بادشاہ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے اپنے ہاتھیوں کے ساتھ اور اپنے لشکر کے ساتھ آیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو تباہ کرنے کے لیے پر چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جھنڈ بھیجے، ہر پرندے کے پاس 3 کینکریاں، ایک منہ میں 2 پنجوں میں، وہ کینکریاں پھینکتے، ان کے جانور تباہ، وہ لشکر تباہ، ابرہہ تباہ، گل سڑ گیا، مر گیا، بدبو پیدا ہو گئی۔ تو فرمایا کہ دیکھو جو خدا کے گھر کو گرانے کے لیے آئے، جو بیت اللہ کی گستاخی اور بیت اللہ کو معاذ اللہ برباد کرنے کے لیے آئے، خدا نے ان کو برباد کر دیا۔ تو یہ خدا کی قوت اور خدا کی قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے تو بڑے بڑے لشکروں کو چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے تباہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد 11واں رکوع سورہ قریش، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے، انہیں سردی اور گرمی دونوں کے سفر سے مانوس کرنے کی وجہ سے انہیں اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور انہیں خوف سے امن بخشا۔ قریش سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسی قبیلے سے اعلان نبوت فرمایا، اور یہ مکہ مکرمہ میں رہنے والے، خانہ کعبہ کی خدمت کرنے والے، ان کی ساری نسبتیں اس بات کا تقاضا کرتی تھی کہ اسلام قبول کرنے میں پہل کریں، کہ نبی ان کی قوم سے جلوہ فرما ہوئے، خانہ کعبہ کی خدمت ان کے حوالے کی گئی، اور ان کو اللہ تبارک و تعالی نے صحرا اور لک و دک مکہ مکرمہ جیسی سرزمین کے اندر بھی امن عطا فرمایا، اور دنیا بھر کے پھل ان کے پاس آتے، ان کو روزی عطا فرمائی۔ تو فرمایا کہ جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور انہیں خوف سے امن بخشا ہے، ان اہل قریش کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں جس پر جتنی بڑھتی جائیں اسے اللہ تعالیٰ کا اتنا ہی زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے اور خدا کی اتنی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ غریب آدمی تو نماز پڑھے اور امیر آدمی گھر میں بیٹھا رہے، غریب آدمی تو دین کا کام کرے، امیر آدمی محض گھر میں بیٹھے بیٹھے حکم چلائے۔ یہ نہیں، جس پر خدا کا جتنا احسان ہے وہ اللہ کے دین کی اتنی خدمت کرے، وہ خدا کی اتنی عبادت کرے۔ اس کے بعد سورۃ الماعون ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ کافر کے بارے میں کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ اب آگے جو اس کے اوصاف بیان کیے ہیں وہ بہرحال برے ہیں، خواہ مسلمان کرے یا کافر کرے۔ فرمایا فذلک الذی یدعو الیتیم، پھر وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیم کا مال کھاتا ہے، اسے اس کا حق نہیں دیتا اور یتیم کو دھکے مار کے نکال دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا، نہ اپنا مال خرچ کرتا ہے نہ دوسروں کو کہتا ہے کہ یتیموں کا اور غریبوں کا خیال کیا کرو، مسکینوں کا پیٹ جو ہے وہ بھوک سے بے قرار ہے، انہیں کھانا دیا کرو، تو خود یتیم کو دھکے دیتا ہے اور دوسروں کو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ فرمایا فویل للمصلین، تو ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو اپنی نماز سے غافل ہیں ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے۔ وہ کون نمازی ہیں؟ نمبر 1 جو 5 وقت کی نماز ہی نہیں پڑھتے، نمبر 2 نماز پڑھتے ہیں لیکن کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، ہمیشہ نہیں پڑھتے، نمبر 3
نماز پڑھتے ہیں لیکن جو نماز کے شرعی احکام ہیں ان کے مطابق نماز نہیں پڑھتے، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کی سنن مؤکدہ کا سیکھنا، اسی طرح نماز جن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے، جن چیزوں سے مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، جو چیزیں نماز میں سنت مؤکدہ جن کا ترک اساءت ہے، تو فرمایا کہ جو اپنی نماز سے غافل ہیں ان کے لیے بربادی ہے۔ تو نماز پڑھنا بھی فرض اور نماز کے احکام سیکھنا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد فرمایا الذین ھم یراؤن، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں لیکن ریاکاری کے لیے، نماز پڑھتے ہیں صرف اس لیے کہ لوگ ان کو نمازی سمجھیں، نماز پڑھتے ہیں اس لیے کہ لوگ ان کو نیک سمجھیں، نماز پڑھتے ہیں اس لیے کہ نیک لوگ انہیں اپنے گھروں کے سمجھیں، تو فرمایا الذین ھم یراؤن، جو دکھاوا کرتے ہیں ایسے نمازیوں کے لیے بھی بربادی ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور برتنے کی معمولی چیزیں بھی نہیں دیتے، تو چھوٹی موٹی چیزیں گھر کے استعمال کی اگر کوئی پڑوسی مانگنے آ جائے تو نہیں دیتے، تو فرمایا کہ یہ بھی کامل مسلمان کی خوبی اور خاصیت نہیں بلکہ یہ کفار کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد سورۃ الکوثر، اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان فرمائی، ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ جو 3 آیات پر مشتمل ہے اور مختصر ترین آیات پر مشتمل ہے۔ ارشاد فرمایا اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ پہلی بات فرمائی کہ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، دنیا کی بھی، آخرت کی بھی، دین کی بھی، دنیا کی بھی، ہر طرح کی بے شمار خوبیاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی گئی۔ اور آخری آیت میں جو فرمایا گیا کہ بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے، تو یہ کفار نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا دفاع کیا، آپ کے گستاخوں کو جواب دیا اور فرمایا کہ اے محبوب، جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے، تو وہ تمہیں خیر سے محروم ہونے کا طعنہ دیتے ہیں یا اولاد سے محروم ہونے کا طعنہ دیتے ہیں، تو اے محبوب خیر سے آپ محروم نہیں بلکہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں، جو آپ کا دشمن ہے وہ خیر سے محروم ہے۔ اس کے بعد 14واں رکوع، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل یا ایھا الکافرون، اے محبوب تم فرماؤ اے کافرو، میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا جنہیں تم پوجتے ہو، اور تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں اس کی عبادت کروں گا جسے تم نے پوجا، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ جہاد کی آیات نازل ہونے سے پہلے جب کفار کے ساتھ محض زبانی جواب کی اجازت تھی تو اس وقت یہ جواب ارشاد فرمایا گیا۔ اس کے بعد 15ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ گئی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تم لوگوں کو دیکھو گے کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی تعریف بیان کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرو اور اس سے بخشش چاہو، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بشارت عطا فرمائی کہ اللہ کی مدد اور فتح آپ کے پاس آ چکی، فتح مکہ ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور تائید آ چکی۔ اب اس کے بعد لوگ گروہ در گروہ دین اسلام کے اندر داخل ہوئے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرو اور اس سے بخشش چاہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر دن 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، امت کی تعلیم کے لیے 70 مرتبہ استغفار فرماتے تھے۔ اس کے بعد سورۃ اللہب، ابو لہب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا تو ابو لہب نے کہا کہ اے محمد، تمہارے ہاتھ معاذ اللہ تباہ ہو جائیں، تمہارے ہاتھ تباہ ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں سورۃ اللہب نازل فرمائی اور ابو لہب کے بارے میں ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، یہ ابو لہب جو میرے محبوب کے ہاتھ تباہ ہونے کی بات کرتا ہے، محبوب کا رب ارشاد فرماتا ہے ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، اور وہ تباہ ہو ہی گیا۔
ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائے، اور وہ تباہ ہو ہی گیا. ما اغنا عنہ مالہ ما کسب، اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کچھ کام نہ آئی. سیصلی نارا ذات لہب، اب شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا. اور ابو لہب کے ساتھ ابو لہب کی بیوی، وہ بھی چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی دشمن تھی، آپ کی راہ میں کانٹے بچھایا کرتے تھی، آپ کی راہ میں تکلیف دہ چیزیں بچھایا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام بھی بیان کیا. فرمایا وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، اور ابو لہب کی بیوی بھی جہنم میں داخل ہوگی جو سر پر لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی ہے، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی ہے. ابو لہب کی بیوی کے بارے میں فرما دیا کہ وہ بھی جہنم میں داخل ہوگی کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی ہے، اور ساتھ ہی اس کے مرنے کی کیفیت بھی بیان کر دی. چنانچہ ابو لہب کی بیوی کے ساتھ یہی ہوا. لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کے لا رہی تھی، سر کے اوپر وہ گٹھری رکھی ہوئی، اس کی رسی گلے میں پھنسی. فرشتے نے لکڑیوں کی گٹھری جو ہے وہ اس کے سر سے گرائی، وہ اس کی رسی جو ہے وہ اس کے گلے کے ارد گرد لپٹ گئی، اور اسی کے ساتھ وہ گلا گھونٹ کر مر گئی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بیان فرما دیا تھا فی جیدہا حبل من مسد، لکڑیوں کا گٹھا سر پہ اٹھانے والی اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی ہے. جس طرح اس کے مرنے کی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، اسی انداز کے اندر وہ مر گئی. اس کے بعد سورۃ الاخلاص، قرآن پاک کی سب سے مشہور سورہ مبارکہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور کوئی اس کے برابر ہم پلہ ہمسر نہیں. قرآن پاک کی یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت پر، اللہ تعالیٰ کی شان پر، اللہ تعالیٰ کی صفات پر مشتمل ہے، اور توحید کی جامع ترین سورہ مبارکہ سورۃ الاخلاص ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے ذریعے اپنی صفات بیان فرمائی اور جملہ باطل معبودوں کا رد کر دیا، جملہ باطل معبودوں کی نفی فرما دی. وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا ہم پلہ نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں، کوئی اس جیسا نہیں. یہ سورہ مبارکہ اسے ٹچ سٹون کہا جا سکتا ہے کہ یہ کسوٹی ہے کسی کو پرکھنے کی، کہ کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ معاذ اللہ معبود ہے، قرآن پاک کی سورہ اخلاص کے ذریعے اس کی نفی اور اس کا رد کیا جا سکتا ہے. اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں. 3 مرتبہ پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ 1 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اس کے بعد سورۃ الفلق، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. کچھ یہودیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، جس کا کچھ اثر آپ کے جسم مبارک پر ظاہر ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آخری 2 صورتیں نازل فرمائی کہ ان کو پڑھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس جادو کے اثرات کو ختم کر دیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ رات کو سونے سے پہلے یہ سورہ مبارکہ، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ پڑھ کر 2 مرتبہ پڑھ کر اپنے دستے مبارک پر دم فرماتے اور پورے بدن پر پھیر لیا کرتے تھے. تو دم کرنے کے لیے یہ 2 سورہ مبارکہ اور سورہ اخلاص شریف بھی ملا لے تو بہت بہتر ہے. ان 3 سورہ مبارکہ کو پڑھ کر اگر دم کر لیا جائے تو بہت ساری آفتوں سے رہائی ملتی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل اے محبوب تم فرماؤ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں اس کی تمام مخلوق کے شر سے اور سخت اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، کیونکہ رات کو گناہ زیادہ ہوتے ہیں تو رات کے شر سے پناہ مانگی گئی، سخت اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے. اور ان عورتوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو جادو کرنے کے لیے گھروں میں پھونکے مارتی ہیں، اور حسد والے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کرے. حسد کرنے والے کے شر سے پناہ مانگنے کا فرمایا گیا. حسد حرام، اور حسد کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرنا کہ مجھے ملے نہ ملے اس سے چھن جائے، یا مجھے مل جائے اور اس سے چھن جائے، تو کسی سے نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرنا یہ حسد. اس کے بعد قرآن پاک کی آخری سورہ مبارکہ سورۃ الناس، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم
कुल आऊदु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। तुम कहो मैं तमाम लोगों के रब की पनाह लेता हूं जो तमाम लोगों का बादशाह है, तमाम लोगों का माबूद है, उसकी पनाह लेता हूं बार बार वसवसे डालने वाले, छुप जाने वाले के शर से। बार बार वसवसे डालने वाले, छुप जाने वाले के शर से पनाह मांगता हूं। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, वो जो लोगों के दिलों में वसवसे डालते हैं, जिन्नों में से और इंसानों में से। वसवसे डालने वाले जिन्नात भी हैं, इंसान भी हैं। शयातीन जिन्नों में भी हैं, इंसानों में भी हैं। वो इंसान के जो दूसरों को बहकाते हैं, दूसरों को गलत पट्टियां बढ़ाते हैं, दूसरों को गुनाह की तरफ रागिब करते हैं, वो इंसानी शैतान हैं। और वो जो जिन्नात वाले हैं कि वो वसवसे डाल के गुनाह करवाते हैं, वो शैतानी जिन्नात हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन सब के शर से महफूज फरमाए, कुरान पाक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, कुरान पाक का फहम अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।